نے مجھے گفٹ دیا ہے پر یاد نہیں کہ وہ کیا ہے۔ جون 1993۔ آج یونیورسٹی میں سب کہہ رہے تھے میں بہت اچھی ہوں، تعریف کر رہے تھے۔ پتہ نہیں کس نے کہا کہ میری آواز بہت اچھی ہے۔ میں نے کہا میرا دل نہیں چاہتا آج کہیں جانے کو، مجھے بخار تھا، میں سارا دن سو رہی تھی۔ دوپہر کو شیبہ آ گئی، وہ مجھے اپنے گھر لے جانا چاہتی تھی۔ میں نے کہا میں آج بہت مصروف ہوں، بہت پڑھنا، ایگزام سر پہ ہیں۔ پھر میں سارا دن پڑھتی رہی، میں روز پڑھتی ہوں، اب میں کہیں نہیں جاتی، میں پارٹی میں بھی نہیں جاتی، میرے ایگزامز ہیں۔ میں نے صبح سے پڑھنا شروع کر دیا تھا۔ شام کو اسود ایک ہوٹل میں لے گیا، وہاں مشیل بھی تھی، بہت خوبصورت لگ رہی تھی، مجھ سے بھی زیادہ۔ ابھی مجھے رات کا کام کرنا ہے، پتہ نہیں ابھی میں بہت مصروف ہوں۔ 1993۔ ڈر لگ رہا ہے۔ آج امی یاد آ رہی ہیں، انہوں نے کہا تھا وہ صبح، پتہ نہیں اسفند کو میں نے کہا تھا یا امی کو کہا تھا، میں نے صبح کسی کو آنے کے لیے کہا تھا۔ یونیورسٹی نے سب آج یونیورسٹی میں آٹوگراف لیے گئے، میں نے نام لکھا اپنا، منصور، منصور، مہرین منصور، مہرین منصور یا صرف منصور، پتہ نہیں۔ سارا آج ناراض تھی، مان گئی، لیکن صبح فی خالہ بھی مجھ سے ناراض ہو گئی تھی۔ اسود مجھے روز کہنے لگا ہے اسے مجھ سے محبت ہے۔ آج میں مشیل کے لیے گفٹ خریدوں گی۔ ابو کو نشہ نہیں کرنا چاہیے تھا، میں نے کتنی بار سمجھایا۔ مجھے کچھ یاد نہیں آ رہا، مجھے لکھنا کیا ہے، مجھے کچھ سمجھ بھی نہیں آ رہا۔ آخری بار ڈائری پہ لکھی گئی تحریر پر تاریخ نہیں تھی۔ جو آخری تاریخ ڈائری پہ لکھی گئی تھی وہ 1.5 مہینے پہلے کی تھی۔ اس کے بعد چند صفحات لکھے گئے تھے جن میں کوئی ربط نہیں تھا۔ اس کے بعد وہ شاید ڈائری لکھنا بھول چکی تھی یا ڈائری ڈھونڈ ہی نہیں سکی۔ اس لفافے کے اندر صرف ایک ہی ڈائری تھی، اور اس ڈائری کے ختم ہونے کے بعد اس نے کاغذات کو سٹیپلر کر کے اپنے ٹیبل کے اندر چھوٹی چھوٹی ڈائریاں بنائی ہوئی تھیں۔ لاہور سے واپس آنے کے بعد میں نے اس کی اگلی ڈائری ڈھونڈنے کی کوشش کی تو مجھے زیادہ دقت نہیں ہوئی۔ ڈریسنگ ٹیبل کی ایک دراز میں لفافہ مل گیا جس میں ڈائریاں تھیں۔ وہ اس وقت سو رہی تھی۔ جب تک ڈائریاں ہاتھ میں لیے بیٹھے رہنے کے بعد میرا دل ہی نہیں چاہا کہ میں مہرین منصور کا چہرہ دیکھوں، اس مہرین منصور کا جس سے میں واقف نہیں تھا، جس کے سامنے ہم سب کیڑے تھے، میں، مشیل کا خاندان، سب لوگ۔ میں نے ٹیبل لیمپ بجھا کر کمرے کی لائٹ آن کی۔ بیٹھ کے دوسری طرف جا کر میں پنجوں کے بل اس کے پاس بیٹھ گیا۔ وہ سینے تک چادر اوڑھے سو رہی تھی۔ میں نے اس کا چہرہ دیکھا، زرد رنگت اور آنکھوں کے گرد حلقے۔ یہ وہ چہرہ نہیں تھا جسے میں نے تصویروں اور ویڈیوز میں دیکھا تھا۔ مجھے 7 سال کی وہ بچی یاد آ گئی جسے میں اپنے ساتھ لیا پھرتا تھا۔ تب میں صرف یہ چاہتا تھا کہ وہ ہنسے اور باتیں کرے، یوں چپ نہ رہے، اور جب اس نے یہ دونوں چیزیں سیکھ لیں تو میں نے بڑی بہرحمی سے انہیں چھین لیا۔ بیرون ملک جانے تک وہ میری بیسٹ فرینڈ تھی۔ میں مانگے بغیر ہی اسے اپنی ہر چیز دیتا تھا۔ مجھے لگتا تھا میں مہرین سے دوستی نہیں رکھوں گا تو اور کون رکھے گا۔ امی بھی مجھے اس کا خیال رکھنے کو کہتی تھیں، اور وہ نہ بھی کہتی تو مجھے پتہ نہیں کیوں لگتا تھا کہ مجھے اس سے انسیت ہے۔ وہ مجھے اپنے اسکول کی باتیں بتاتی تھی، میں دلچسپی نہ ہوتے بھی سننے کی کوشش کرتا تھا۔ میں اسے جوکس سناتا تھا، وہ ہر جوک پہ ہنستی تھی، ان جوکس پر جن پہ کوئی نہیں ہنستا تھا۔ لیکن پتہ نہیں باہر جانے کے بعد کیا ہوا کہ ہماری دوستی ختم ہو گئی، اور اب مجھے پتہ چلا کہ ہوا کیا تھا۔ مشیل کے پاس مہرین کے کمرے اور دروازوں کی چابیاں تھیں۔ وہ مہرین کی عدم موجودگی میں وہاں جاتی تھی، اس کی ڈائری پڑھتی۔ مہرین میرے لیے کیا فیلنگز رکھتی تھی اس نے وہیں سے جانا تھا۔ پھر اس نے بڑی مہارت سے ہم دونوں کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کی۔ وہ مہرین سے منسوب کر کے مجھے ایسی باتیں بتاتی جو میں نے کبھی نہیں کہی، اور مجھ سے مہرین کے ہمدرد بن کے اس کے بارے میں ایسی باتیں کرتی جن سے میں مہرین سے برگشتہ ہوتا چلا گیا۔ ہر دفعہ میری اور مشیل کی باتوں میں مہرین اچانک کہاں سے آتی تھی یہ مجھے اب پتہ چلا۔ یہ مشیل تھی جو کسی نہ کسی حوالے سے مہرین کا تذکرہ شروع کرتی تھی۔ لیکن مشیل مہرین سے جیلس کیوں تھی؟ شاید اس اہمیت کی وجہ سے جو ایک دم مہرین کو ملنے لگی تھی۔ اور وہ مہرین جسے آج تک مشیل کے سامنے سیکنڈ فیلڈ کی حیثیت حاصل تھی، ایک دم ہی اس نے مشیل کو نو بڈی سے سم بڈی کر دیا۔ پھر مہرین کی ڈائری پڑھ کر وہ جانتی رہی کہ مہرین اسے ہرانا چاہتی ہے، اسے نیچا دکھانا چاہتی ہے، اس سے آگے بڑھنا چاہتی ہے، اور مہرین کی نفرت نے مشیل کو اور برہم کر دیا۔ مجھے مشیل نے ایک ہتھیار کی طرح استعمال کیا، لیکن جب اسے یہ پتا چلا کہ اب مہرین کی زندگی میں میری اہمیت نہیں ہے اور اب وہاں اسفند آ چکا ہے تو وہ مجھ سے جان چھڑانے کا سوچنے لگی۔ وہ میرے سامنے رو رو کر یہی ظاہر کرتی کہ وہ میرے بغیر مر جائے گی اور میری امی زیادتی کر رہی ہیں، مگر درِ پردہ میری اماں کو وہ یہ بتاتی کہ مہرین مجھے بہت پسند کرتی ہے اور مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہے، اور میں بڑے آرام سے ایک احمق کی طرح اس کے ہاتھوں بے وقوف بنتا رہا، اور مجھے کبھی اس کا احساس تک نہ ہوا۔ مشیل نے اسفند کے پاس جا کر اسے مہرین سے برگشتہ کرنے کی کوشش کی، مگر وہ بے وقوف نہیں تھا، اس لیے اس نے ان باتوں پہ دھیان نہیں دیا۔ پھر پتہ نہیں کیسے مشیل خود اس کی محبت میں گرفتار ہو گئی،
اور اس رات شدید غصے میں آ کے اس نے خودکشی کر لی۔ شاید اس نے سوچا ہو کہ مجھے اور اسفند کو مہرین کے بارے میں خط لکھ کر وہ ان کی زندگی بھی برباد کرے گی، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ مشیل کی قربانی بیکار نہیں گئی تھی۔ میں نے اور اسفند نے بالکل وہی کیا جو اس نے سوچا تھا۔ کیوں مشیل اس سے اتنی نفرت کرنے لگی کہ اپنی جان پہ کھیل گئی، صرف مہرین کو تباہ کرنے کے لیے؟ شاید تب تک حسد اور صدمے نے اسے بے حد تک ذہنی طور پہ اب نارمل کر دیا تھا۔ وہ لاشعوری اور شعوری طور پر خود کو مہرین کی جگہ سمجھنے لگی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ میں ملک سے باہر رہتا ہوں، اس لیے کبھی بھی اس کی حقیقت میرے سامنے نہیں آئے گی، اس لیے وہ مہرین کی ہر کامیابی پر اپنے نام کا ٹھپا لگا کر میرے سامنے پیش کرتی اور میں اس پہ یقین کر لیتا۔ شاید ذہنی طور پہ مشیل بھی مہرین سے متاثر تھی اور وہ یہ بات ماننے کو تیار نہیں تھی، لیکن لاشعوری طور پر اس کے رویے مہرین کی طرح ہوتے چلے گئے تھے۔ مہرین کی ڈائریوں میں بہت جگہ ایسے جملے لکھے تھے جو میں مشال کے منہ سے سن چکا تھا اور اسے داد بھی دے چکا تھا۔ اب پتہ چلا کہ مشیل کے پاس تو لفظ تک اپنے نہیں تھے۔ وہ شاید میرے سامنے لاشعوری طور پر مہرین بن جاتی تھی، اس کی طرح کی باتیں کرتی تھی، اس کی کامیابیوں کو اپنا نام لے کے پیش کرتی تھی۔ مجھ سے ملنے والی داد اس کی انا کو تسکین پہنچاتی ہوگی، کیونکہ واحد آدمی میں تھا جو اس کی خوبیوں اور صلاحیتوں کی تعریف کرتا تھا، کیونکہ جو اس میں تھی ہی نہیں۔ مشیل اپنی ساری خوبصورتی، ساری مکاری، ساری چالاکی کے ساتھ اس وقت اپنے ہاتھوں کھودی ہوئی قبر میں تھی، یہ سوچتے ہوئے کہ اس نے مہرین کو شکست دے دی ہے۔ اور مہرین منصور اپنی عام صورت، اپنی ذہانت، اپنے سچ اور اپنے حوصلے کے ساتھ ابھی بھی زمین کے اوپر تھی، زندہ تھی، یہ سوچتے ہوئے کہ وہ ہار چکی ہے۔ اور یہ میں تھا جو ساری ذہانت، صاف گوئی اور سچ کے ساتھ ایک جھوٹ کو پروان چڑھاتا رہا، یہاں تک کہ یہ جھوٹ اتنا طاقتور بن گیا کہ اس نے سچ کو ہڑپ کرنے لینے کی کوشش کی، مگر سچ پھر بھی جیت گیا۔ میرا کردار ایک پریچر ریفارمر سے گھٹ کر ایک تماشائی کا رہ گیا۔ جنہیں سچ سے محبت ہوتی ہے اور جو سچے ہوتے ہیں، وہ میرے اور مشیل کی طرح چلاتے نہیں پھرتے، خود کو اصول پرست، صاف گو، کھرے اور پتہ نہیں کس کس لیبل کے ساتھ پیش نہیں کرتے۔ وہ مہرین کی طرح ہوتے ہیں جنہیں اپنی خود پہچان نہیں کروانی پڑتی، ان کا تعارف بھی نہیں کروایا جاتا، لوگ جان جاتے ہیں وہ کون ہیں، اور جو نہیں جان پاتے وہ اسفد علی ہوتے ہیں، جو خود ساختہ سچے اور ریفارمر، اور جسے اپنے کیے پر پوری عمر پچھتانا پڑتا ہے۔ اب یہ پچھتاوا میرے ساتھ پوری زندگی رہے گا، کیونکہ مہرین منصور کو ہمیشہ میرے سامنے رہنا تھا اور مجھے اس سے نظر بھی ملانی تھی اور بات بھی کرنی تھی، اور یہ سب پوری عمر ہونا تھا۔ میں اب اسے کیسے کہہ پاؤں گا کہ مجھے اس سے محبت ہے؟ سچ مچ بے تحاشا، اور جھوٹ سے بے پناہ نفرت ہے۔ وہ میری بات پہ ہنسے گی، اس کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے۔ میں نے ایک بار پھر اس کے چہرے پہ نظر ڈالی، میرا دل چاہا میں اس کے چہرے کو ہاتھ لگاؤں، بہت نرمی سے میں نے اس کے چہرے پہ ہاتھ رکھ دیا۔ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا مہرین، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ میں تمہارے اس ملک کے سب سے بہترین سیکرٹریز کا انتظام کروں گا، میں تمہارے سب دوستوں کو واپس لاؤں گا، میں تمہیں وہ سب واپس لا کے دوں گا جو تم نے خود حاصل کیا، اور پھر میں تم سے کہوں گا کہ تم مجھے معاف کر دو، اور مجھے وہ پرانا اسود علی بن جانے دو جس کی زندگی میں مشال اکبر نہیں تھی، جو لوگوں سے بدلے نہیں لیا کرتا تھا۔ میں نے اس سے سرگوشی کی تھی، ایک دم اس کا چہرہ میری آنکھوں میں دھندلا گیا اور پتہ نہیں کہاں سے پانی آ گیا۔ تم جزا اور سزا کا اختیار اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش مت کرو، تم کو کیا پتا کون گناہ گار ہے اور کون بے گناہ، یہ علم اللہ کے پاس ہے اور یہ اختیار بھی اس کے پاس رہنے دو، ایسا نہ ہو کہ تمہیں پچھتانا پڑ جائے۔ میرے کانوں میں بہت عرصے پہلے اپنی امی کی کہی ہوئی بات گونجی تھی۔ میں نے اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے آنکھوں کو نمی سے صاف کرنے کی کوشش کی، مگر پانی تھا کہ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔